الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را کتاب انزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم دوست بزرگو، اس آیت کریمہ کو میں نے پڑھا. اس کا ترجمہ ہے الف لام را اللہ اعلم بمرادی. یہ حروف مقطعات میں سے ہیں. کسی بھی مترجم اور مفسر نے اس کا ترجمہ نہیں کیا، اسی لیے علماء لکھ دیتے ہیں اللہ عالم بمرادی، کہ اس کی مراد کیا ہے اللہ ہی جانتا. جتنے بھی قرآن پاک میں حروف مقطعات ہیں علماء مفسرین یہی لکھتے ہیں اللہ عالم بمرادی. مطلب کوئی ترجمہ نہیں جانتا، تفسیر نہیں جانتا، تشریح نہیں جانتا. کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہے جس کو اتارا ہم نے آپ پر. کتاب سے مراد قرآن پاک. اتارنے والی ذات اللہ کی جس پر اتارا گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن پاک جو اتارا گیا یہ تمام کتابوں کی سردار، جس پر اتارا گیا یہ تمام نبیوں کا سردار، اور اس کو لے کر آنے والا جبرائیل یہ تمام فرشتوں کا سردار. تو اللہ فرماتا ہے یہ کتاب جس کو ہم نے اتارا آپ پر لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، تاکہ تو اس کے ذریعے نکالے لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف. یہ ترجمہ ہوا اس آیت کریمہ کے ذریعے. قرآن پاک کے نزول کا مقصد بھی بتایا کہ قرآن پاک اس واسطے اتارا گیا کہ تو لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالے. تو معلوم ہوا کہ قرآن پاک اندھیروں سے روشنی کی طرف لانے والی کتاب ہے. اللہ کے بچھڑے بندوں کو اللہ سے ملانے والی کتاب ہے. رستہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو رستہ دکھانے والی کتاب ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اللہ سے دور بندوں کو اللہ سے قریب کرنے والی یہ کتاب. کارے مذلت میں پڑے لوگوں کو سریا اور عزت کے مناروں پر بٹھانے والی یہ کتاب ہے. برکتوں کے نزول کا سبب قرآن پاک، رحمتوں کے نزول کا سبب قرآن پاک، شفا کا سبب قرآن پاک، ہدایت کا سامان قرآن پاک. علماء نے لکھا کہ ساری دنیا کی ساری انسانیت کے واسطے قرآن پاک منشور حیات ہے. دستور حیات بھی ہیں، ضابطۂ حیات بھی ہیں اور آب حیات بھی. قرآن پاک کے ذریعے اللہ تعالیٰ دلوں کو منور اور روشن کرتا ہے، اخلاق کو مزین کرتا ہے. اور یہی قرآن پاک جنت میں داخلے کا سبب بھی بنتا ہے اور جہنم سے چھٹکارے کا سبب بھی.
इसलिए कभी कभार दुआओं में ये दुआ मांगते रहते हैं कि अल्लाहुम्मा नव्विर कुलूबना बिल कुरान, कि अल्लाह तो इस कुरान के जरिए हमारे दिलों को मुनव्वर कर दे। वज़य्यिन अख़लाक़ना बिल कुरान, हमारे अखलाक को कुरान के जरिए मुज़य्यन कर दे। वअदखिलना फिल जन्नति बिल कुरान, और हमें जन्नत में कुरान के जरिए दाखिल कर दे। वनज्जिना मिनन नार बिल कुरान, और जहन्नम से कुरान के जरिए नजात दे दे। तो खुतबे में मैंने जो आयत पढ़ी इसका तर्जुमा और कुरान पाक के नुज़ूल का मकसद बताया। बाकी उलमा लिखते हैं कि कुरान पाक इनकलाबी किताब है, यानी कि जिंदगी में इनकलाब बर्पा करने वाली किताब, दिलों की काया पलट देने वाली किताब, रूहों को बदल देने वाली किताब। मिसाल देकर समझाया, इस्लाम से पहले का जो दौर था जिसको दौर जहालत कहा गया, और उस दौर के लोगों को जुहलाए मक्का कहा गया, उस दौर के लोगों के दिलों पर हर बुराई का रंग जमा हुआ था। चूंकि कुफ्र और शिर्क में वो लोग मुब्तला थे, खुराफात और बिदअत में फंसे हुए वो लोग थे, मुनकरात के नीचे दबे हुए लोग थे। वो शराब नोशी जिनका काम था, जुआबाजी सट्टा जिनका काम था, नाकाजनी करना जिनका काम था, अकीदा मान्यता जिनकी सही नहीं, माल जिनका सही नहीं, रास्ता जिनका सही नहीं, आमाल जिनके दुरुस्त नहीं, हर बुराई जिनके अंदर पाई जाती थी, हर बुराई का रंग जिनके दिलों में जमा हुआ था। रास्ते में पड़ाकों बगैर ताकीद के चाटने वाले लोग, सदियों तलक लड़ने वाले लोग। लेकिन उलमा ने लिखा कि जब कुरान का नुज़ूल हुआ और इन पर कुरान पढ़ा गया, इनके दिलों पर जब कुरानी आयत पड़ी, इनके दिलों की काया पलटी। कुरान ने इनके दिलों को और इनके रूहों को झंझोड़ कर रख दिया और इनके दिलों की काया पलटा। अब जब कुरान इनके दिलों में उतरा, कुरान को उन्होंने समझा और अपने आप को कुरान के ताबे बनाया, तो फिर वही जो जुहलाए मक्का सहाबा रज़ियल्लाहु तआला मुजमईन कहे जाने लगे, और वो जहालत का दौर खैरुल कुरून का दौर कहा गया। कुरान ने इनकी जिंदगी में इनकलाब बर्पा किया, इनके दिलों को कुरान ने बदला। अब आगे लिखते हैं कि कुरान की मिसाल बारिश जैसी है। आसमान से बारिश उतरती है, कुरान भी आसमान से उतरा। उतरने वाली बारिश का पानी कतरात पाक साफ शफाफ होते हैं। कुरान पाक के अहकाम भी पाक साफ शफाफ है। आसमान से उतरने वाली बारिश का पानी बंजर जमीन पर पहुंचता है तो बंजर जमीन पर कोई असर नहीं करता। उस दौर में भी जिन लोगों पर कुरान पढ़ा गया, इनके दिल बंजर थे, इन पर भी कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन जिनके दिल नरम थे, इनके दिलों पर असर पड़ा। जैसा कि कल असर के बाद की तालीम में हजरत तुफैल बिन अम्र अद-दौसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुतालिक इशारतन बात समझाई। तफसीर से मैंने इस वाक़े को पढ़ा, गालिबन तफसीर इब्न कसीर में और तारीख इब्न सीरत इब्न हिशाम में। इख्तिसार से मैं अर्ज कर दूं इस वाक़े को कि हजरत तुफैल बिन अम्र अद-दौसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो कबीला दोस्त से ताल्लुक रखने वाले थे,
کسی ایک کام کے واسطے مکہ آنے والے تھے، جس کی خبر مکہ والوں کو پڑی۔ یہ رئیس قسم کے آدمی تھے، بہت بڑے شاعر تھے، باغیوں آدمی تھے، اور برائی اور نیکی میں فرق کرنے والے۔ اللہ نے بڑے عقل دی تھی ان کو۔ اور نواح یمن میں ان کے خاندان کی رئیسانہ حکومت تھی، برہان یہ رئیس قسم کے آدمی تھے۔ جب مکہ والوں کو خبر پڑی کہ طفیل بن عمرو الدوسی مکہ آ رہے ہیں، تو مکہ والے مکہ سے باہر کے استقبال میں پہنچے، جو کہ بڑے آدمی تھے۔ حضرت طفیل جب آئے مکہ والوں سے ملے تو مکہ والوں نے نبی پاک علیہ السلام کے متعلق حضرت طفیل بن عمرو الدوسی کو ورگلایا پہنکایا کہ دیکھو تو مکہ میں آیا ہے، بھلے تو تیرے جس کام کے واسطے آیا ہے وہ کام کر لینا، پر ہماری ایک بات سنتا جا۔ بات یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک آدمی ہے محمد، جس کا نام ہے، نبوت کا وہ دعویٰ کرتا ہے، اور دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ پر آسمان سے وحی اترتی ہے۔ ہماری درخواست ہے کہ تو ان سے مت ملنا، چونکہ بڑا جادوگر ہے، جادو کے ذریعے بھائی بھائی میں جدائی کر دیتا ہے، میاں بیوی میں جدائی کر دیتا ہے، باپ بیٹوں کے درمیان میں جدائی واقع کر دیتا ہے۔ اس لیے ہماری معتبرانہ درخواست ہے کہ تو ہرگز اس سے مت ملنا، اس کی بات بھی مت سننا، اور تو اس سے کوئی بات مت کرنا۔ حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے تو برابر مجھے رسول اللہ کے خلاف بھڑکایا، اور ان کی بات میری سمجھ میں آ گئی۔ فرماتے ہیں کہ جب میں حرم پاک میں جاتا تھا تو روئی کانوں میں رکھ دیتا تھا تاکہ محمد کی آواز اور اس آواز کی بھڑک تلک سنائی نہ دے۔ فرماتے ہیں کہ میں حرم پاک میں پہنچتا روئی ڈال دیتا، پر فرماتے ایک مرتبہ ہوا ایسا کہ صبح سویرے میں حرم پاک میں گیا، کانوں میں روئی نہیں تھی۔ جب حرم پاک میں پہنچا تو دیکھا محمد رسول اللہ نماز میں ہے، اور محمد رسول اللہ نماز میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ حضرت میں نے شروع میں بتایا کہ رئیس قسم کے آدمی تھے، خود بڑے شاعر تھے، بڑے عقل مند تھے، اللہ نے بہت علم دیا تھا۔ فرماتے ہیں جب اللہ کی منشا تھی کہ میں محمد کا کلام سنوں، محمد کے قریب جاؤں، محمد سے بات کروں، محمد سے کچھ پوچھوں، یہ اللہ کی منشا، اس لیے میں تو محمد کے قریب پہنچ گیا۔ جب نماز میں قرآن پڑھتے سنا تو میرے دل میں قرآن اتر گیا، میرے دل نے پھر مجھے ملامت کرنا شروع کیا کہ تو کیسا آدمی ہے، مکہ والوں کی باتوں میں بھٹک گیا، تو خود بہت بڑا علم والا ہے، بڑا شاعر ہے، اور اچھائی اور برائی میں خود تمیز کر سکتا ہے، فرق کر سکتا ہے، ان کی باتوں کو نہیں ماننا چاہیے تھا۔ بہرحال میں تو محمد کے پیچھے کھڑا رہا، جب نماز سے فارغ ہوئے تو وہ اپنے آپ اپنے گھر چلے گئے، میں بھی ان کے پیچھے ہو لیا، حضور اپنے گھر میں داخل ہوئے، میں بھی ان کے پیچھے داخل ہو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام کے پاس بیٹھا اور آپ علیہ السلام سے کہا کہ محمد تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ نبی پاک علیہ السلام نے اس کے جواب میں قرآن پاک کو پڑھنا شروع کیا۔ قرآن پاک حضور پڑھتے گئے، قرآن حضرت طفیل بن عمرو الدوسی کے دل میں اتر گیا، یہاں تک کہ وہ خود فرماتے ہیں انہوں نے جو قرآن پڑھا، قسم خدا کی انصاف کی رہبری کرنے والا، نیکی پر قائم کرنے والا قرآن جیسا میں نے کسی کا کلام نہیں سنا۔ اسی وقت میں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ فرماتے ہیں میں نے حضور سے درخواست کری کہ میں جا رہا ہوں، دعوت دوں گا ماں باپ کو، قبیلہ والوں کو، میرے لیے کچھ دعا کر دے۔ نبی پاک علیہ السلام نے دعا کری، حضرت طفیل بن عمرو الدوسی گھر کے اور بڑے، جب گھر کے قریب پہنچے ان کی پیشانی پر اللہ نے نور چمکا دیا، ثبوت کے
اللہ نے نور چمکا دیا، انہوں نے دعا کری کہ اللہ اس نور اور اس چمک کو میرے جسم سے ہٹا دے، کسی اور جگہ پر کر دے۔ ان کے پاس جو ہے لکڑی تھی، لاٹھی تھی یا کوڑا تھا، اس کے سینے پر وہ نور اور وہ روشنی آ گئی، اس کو لے کر پھر گئے، اپنے ماں باپ کو دعوت دی، انہوں نے اسلام کو قبول کیا، دھیرے دھیرے قبیلہ والوں نے دعوت دی، پورا قبیلہ اسلام۔ یہ ہے قرآن کی تلاوت برپا کرنے والی کتاب۔ میں کہہ رہا تھا قرآن کی مثال بارش جیسی، ہاں بنجر زمین پر بارش پڑتی ہے کوئی اثر نہیں کرتا، جیسا کہ ابو جہل کے متعلق مشہور ہے، ابو لہب کے متعلق مشہور ہے، اور اخنس بن شریک کے متعلق مشہور ہے کہ یہ تینوں جاتے تھے نبی پاک علیہ السلام کا قرآن سننے، دیوار کے قریب کھڑے کھڑے قرآن سنتے تھے رات کے اندھیرے میں۔ اور ابو جہل یہ خیال کرتا کہ میرے علاوہ کوئی قرآن نہیں سنتا، اخنس بن شریک جاتا قرآن سنتا اور خیال تو یہی کرتا کہ میرے علاوہ رات کے اندھیرے میں محمد کا قرآن سننے کوئی آتا نہیں ہے۔ ابو سفیان بھی جاتا اور وہ بھی یہ خیال کرتا کہ کوئی قرآن سنتا نہیں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ایک رات جب ختم ہوئی، دین کا اجالا ہوا، تینوں کی ملاقات ایک سنگم پر ہو گئی۔ ابو جہل نے ابو سفیان سے پوچھا بھی کہا کہ محمد کا قرآن سننے آیا تھا۔ اخنس بن شریک سے پوچھا کہاں، تو کہا قرآن سننے آیا تھا۔ ان دونوں نے ابو جہل سے پوچھا تو کہاں یہاں آیا تھا، کہ قرآن سننے آیا تھا۔ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے ہمیں نہیں سننا چاہیے، ہمیں قرآن نہیں سننا چاہیے، چلو معاہدہ کر لیتے ہیں کہ اب کے بعد آئیں گے نہیں۔ معاہدہ کیا اب کے بعد قرآن نہیں سنیں گے۔ دوسری رات آئے، ابو جہل یہ خیال کرتے ہوئے کہ وہ دونوں آنے والے نہیں ہیں، لاؤ میں جاؤں قرآن سنو۔ ابو سفیان نے بھی یہی خیال کیا کہ وہ دونوں نہیں آئیں گے۔ اخنس بن شریک نے بھی یہ خیال کیا کہ وہ دونوں نہیں آئیں گے، اپنے آپ تینوں گئے الگ الگ۔ رات ختم ہوئی، قرآن سنا، نیند کا اجالا ہوا، پھر تینوں کی ملاقات ہوئی سنگم پر۔ پھر آپس میں پوچھنے لگے میں کہا، تو کہا کہ محمد کا قرآن سننے آیا تھا۔ تینوں نے یہی بات بتائی، پھر پکا معاہدہ کیا کہ دیکھو بھائی اب نہیں آنا چاہیے، اب ہم نہیں آئیں گے۔ اگر ہماری قوم کے نوجوانوں نے جان لیا کہ ہم محمد کا قرآن چھپ چھپ کر سنتے ہیں تو وہ بھی آنے لگیں گے اور وہ پریشانی میں پڑ جائیں گے، اس لیے پکا عہد کرو کہ اب نہیں آئیں گے۔ تینوں نے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے عہد کیا، اور قرآن اور وہ بھی محمد رسول اللہ کے ذریعے پڑھا ہوا کہاں انہیں چین کی نیند سونے دیتا۔ تیسری رات پھر یہی واقعہ پیش آیا، تینوں آئے، قرآن سنا، پھر سنگم پر ملاقات ہوئی، پھر معاہدہ کیا کہ اب نہیں آئیں گے۔ بہرحال رات ختم ہو گئی، دن میں پھر جو ہے اخنس بن شریک یہ ابو سفیان کے پاس پہنچا اور ابو سفیان سے کہا کہ ابو سفیان تو نے محمد کا قرآن سنا، بتا جو کچھ سنا اس کے بارے میں تیری رائے کیا ہے؟ تو ابو سفیان کہنے لگا جو کچھ میں نے محمد سے سنا قرآن پاک اس کو میں خوب جانتا ہوں، کیونکہ وہ تو عربی لوگ تھے، اور اس کا جو کچھ معنی مطلب ہے اس کو بھی اچھی طرح جانتا ہوں، قسم خدا کی وہ برحق ہے۔ ابو سفیان نے اخنس بن شریک سے پوچھا کہ تو نے قرآن محمد سے سنا، تو بتا تو نے اس کے بارے میں کیا رائے قائم کی؟ تو کہا جو تیرا حال ہے وہی میرا حال ہے بھائی، وہ برحق ہے، میں بھی جانتا ہوں۔ اب یہ دونوں مل کر ابو جہل کے پاس گئے، ابو جہل سے پوچھا کہ بتا بھائی تو نے محمد سے جو قرآن سنا اس کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ تو ابو جہل، ابو سفیان اور اخنس بن شریک سے کہنے لگے دیکھو بنو عبد مناف اور ہمارا آپس میں ہمیشہ سے دست و گریبان رہا ہے، ضیافت وغیرہ میں اور خیر و خیرات میں ہم ساتھ ساتھ چلے، انہوں نے مہمانیاں کی، ہم نے بھی مہمانیاں کی، انہوں نے خیر و خیرات کیا، ہم نے بھی آپس میں خیر و خیرات کیا، اور اب جو ہے ہم جو ہے پیروں کو شکر کر بیٹھ گئے ہیں، چونکہ بنو عبد مناف کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک آدمی ہے محمد جس کا نام ہے، دعویٰ کرتا ہے نبوت کا، دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ پر آسمان سے وحی اترتی ہے۔ ابو جہل کہنے لگا کہ ہم ایسا آدمی کہاں سے لائے؟
اس لیے قسم خدا کی ہم اس کی باتوں کو سچ نہیں مانیں گے اور اس کی نبوت کی تصدیق بھی نہیں کریں گے. حق کو حق جاننے کے باوجود انہوں نے جھٹلایا، جھوٹی جو حریت کو ہمیشہ باقی رکھنے کے واسطے جہنم سے سودا کر بیٹھے. قرآن انقلابی کتاب ہے، پر جب بنجر دلوں پر انقلاب برپا نہیں کرتا. ان کے دل بنجر تھے. بارش بنجر زمین پر پڑتی ہے تو وہاں پر انقلاب برپا نہیں کرتے. بہرحال یہ قرآن پاک انقلابی کتاب ہے، زندگی میں انقلاب برپا کرنے والی. ابھی عنوان میں نے بیان کیا، آپ لوگ سمجھ گئے. قرآن پاک کے فضائل کو میں بیان کرنا چاہتا تھا پر وقت کی اجازت نہیں دیتا. یہ موٹی موٹی باتیں عرض کر دی. قرآن پاک سے اللہ لگاؤ نصیب فرمائے. مبارک نسبت سے، مبارک مہینے کی نسبت سے بھی عنوان میں نے اختیار کیا کہ قرآن پاک کی تلاوت جو ہے اس کا شوق ہمارے دلوں میں آوے، تلاوت کلام پاک کی اہمیت ہمارے دلوں میں آوے اور قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرنے والے ہم بنے. اس کے واسطے بے شمار فضائل ہیں، قرآن پاک کے بے شمار فضائل ہیں. ایک مرتبہ میں نے بیان بھی کی، ان حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں مستقل باب بنا. قرآن پاک کی تلاوت کے فضائل دنیاوی اخروی فوائد کے سلسلے میں مستقل باب باندھا. اس کے فضائل ہم اس کے ذریعے پڑھیں. انفرادی طور پر گھروں میں تعلیم ہوتی ہے، اجتماعی شکل و صورت میں بھی تعلیم ہوتی ہے. جیسا کہ آج مدنی باغ میں مستورات کی تعلیم کا دن ہے. ہمارے یہ مسجد کی بالکل سامنے علی بھائی کے مکان پر مدنی پاک کی مستورات جمعہ کے دن جمع ہوتی ہے اجتماعی شکل میں. فضائل اعمال کی تعلیم اس کو اہمیت دیں. ہم مرد لوگ بھی، ہماری ماں بہنوں سے بھی درخواست ہے اس کو اہمیت دے. یہ قرآن کی باتیں اور احادیث مبارکہ کی باتیں اپنے اندر ایک نور لیے ہوئے ہیں. یہ نورانی باتیں سنیں گے دلوں میں نور آئے گا، زندگی بھی ہماری نورانیت والی بنے گی. پچھلے کئی مطلب کہ مہینوں سے کمزوری ہے، مستورات تعلیم کے سلسلے میں جمع نہیں ہوتی ہے. اپنے آپ کو دین کا محتاج سمجھ کر ماں بہنوں سے درخواست ہے کہ تھوڑی دیر کے واسطے جمع ہو جایا کرے. 1 گھنٹے کا مسئلہ رہتا ہے 3 سے 4 بجے تک، پھر جو ہے دوسری سوسائٹیوں میں دوسرا دن ہے. تو بہرحال میں کہہ رہا تھا فضائل اعمال میں مستقل باب باندھا ہے قرآن پاک کی تلاوت کے فضائل اور فوائد اور مناقب کے سلسلے میں. تو فضائل جاننا چاہتے ہیں تو انفرادی طور پر تعلیم کے گھروں میں فضائل اعمال کی اور اجتماعی طور پر بھی اس طرح سے سوسائٹی میں جس سوسائٹی میں جو دن ہیں اس دن وہاں پر پہنچے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. باخر